جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ماہ محرم الحرام ہمارے درمیان ہے، اور محرم الحرام میں بڑے عظیم واقعات ہوئے ہیں، اور انہی عظیم واقعات میں ایک عظیم تر واقعہ کربلا ہے۔ ان تمام حادثات میں ایک عظیم تر حادثہ شہادت امام حسین ہے۔ اس حوالے سے محرم الحرام کے پورے مہینے میں اہل بیت کا ذکر کیا جاتا، شہادتوں کا ذکر کیا جاتا، بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور آپ کے جملہ رفقا، بالخصوص آپ کے گھر والوں کی شہادت کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ آپ کی مظلومیت اور یزیدیت کے ظلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یزیدیت کے ظلم کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ظالم اپنی خیر منائے، اور امام حسین کی مظلومیت کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مظلوم کو ایک آسرا، ایک بھروسہ رہے کہ میں مظلوم ہوں تو کیا ہوا، مظلوموں کے سردار امام حسین ہماری رہبری فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ رب عز و جل قیامت کے دن مظلوموں کی ضرور سنے گا۔ تو دنیا میں، دنیائے اسلام میں شہادتیں بہت ہوئی ہیں۔ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ خود عثمان غنی، اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ خود امام حسین کے بابا جان حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی شہید ہوئے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تمام شہادتوں میں منفرد کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ امام حسین تنہا شہید نہیں ہوئے۔ جہاں آپ شہید ہوئے، آپ کا جوان سال بچہ بیٹا 18 سال کا علی اکبر بھی وہیں شہید ہوا، اور وہیں آپ کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی شہید ہوا۔ تو شہادتیں تو بہت ہوئیں، لیکن پورے خاندان کی شہادت رب کی نظر کرنا، یہ کام مولا علی رضی اللہ عنہ کے اسی شہزادے کا ہے، جنہیں ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جن کی شہادت کے بارے میں کہا کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی مثال ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و جمال ریت پر، گلشن آمنہ کے ہیں سارے بہار ریت پر۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس وجہ سے عظیم تر ہے اور شہادتوں میں منفرد ہے، ورنہ اسلام اور شہادت یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں اسلام کا نام آئے وہیں شہادتوں کا نام آئے گا۔ جیسے کہ ہم نے گنوایا، خلفائے راشدین چاروں کے چاروں شہید، پھر ائمہ اہل بیت جتنے سب کے سب شہید، اور پھر بالخصوص ہم حنفی ہیں، حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید ہے۔ تو شہادتوں کا ذکر تو
جیسے شہادت ہمارے لیے ایک پھولوں کا ہار ہے، جیسے شہادت ہمارے لیے خوشنما باغ میں جانے کی مثل ہے، ویسے ہی شہادتوں کا ذکر بھی ہمارے لیے خوشبوؤں کی مثل ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ہیبت سے صحرا وہ دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ٹھوکر سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو جہاں اسلام کا نام آئے گا وہیں شہادتوں کا ذکر آئے گا، تو شہادتوں سے واقعہ شہادت سے اسلام پر ہے، لیکن بہرحال شہادت امام حسین بے مثال شہادت ہے۔ اس کی ایک وجہ آپ گھر والوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے، مظلومیت کی انتہا میں جا کر آپ شہید کر دیے گئے، اور دوسری ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ شہید ہوئے، اہل بیت کے اکابرین شہید ہوئے، تو یہ اس زمانے میں شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کے بعد بھی بڑے بڑے لوگ موجود رہے جنہوں نے ان کے بعد ان کی نیابت کی، لیکن حسین جب شہید ہوئے تو زمین میں پھر کوئی دوسرا حسین نہیں تھا۔ جب نواسہ رسول شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد روئے زمین میں کوئی دوسرا نبی کا نواسہ نہیں تھا، نہ کسی نبی کا نواسہ اور نہ ہی بالخصوص سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ۔ اسی لیے تو امام حسین نے اپنے آخری خطبہ میں کربلا میں کہا تھا کہ جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی پہچان لے، میں حسین ابن علی ہوں، اور میں وہ ہوں جنہیں رسول اللہ نے اپنا نواسہ اپنا بیٹا کہا ہے۔ تو امام حسین کی شہادت کے بعد پھر کوئی دوسرا حسین نہیں تھا، اس لیے یہ بہت تکلیف دہ پہلو ہے، یہ بہت زیادہ مظلومیت کی بات ہے۔ تو جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت منفرد ہے، یہاں تک آپ سمجھ گئے، تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اہل ایمان کا اس بات پر عقیدہ ہے، دو رائے نہیں ہے کہ اللہ ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ اسے چھوڑ دے۔ اللہ ظالم کو پکڑتا ضرور ہے، کسی کو جلد پکڑ لیتا ہے، کسی کو بدیر پکڑتا ہے، لیکن اللہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے ظالم کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اور خود قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں وہ اپنے ظلم کے بارے میں یہ نہ گمان کریں کہ اللہ ان کے ظلم سے غافل ہے۔ اور فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان لیں گے وہ کس کروٹ میں لیٹ رہے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ ظالم کی پکڑ ضرور ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ظالم دن دناتا پھرتا رہے گا اور اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ تو جب امام حسین کی شہادت منفرد ہے تو اس شہادت کے بدلے میں جو رب کا انتقام ہے وہ بھی منفرد ہونا چاہیے نا۔ تو اسی وجہ سے حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور حاکم کے حاشیے میں امام ذہبی نے اس حدیث میں خاموشی اختیار کی، یعنی کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے لائق اعتبار ہے، لائق استدلال ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال اللہ عز وجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی اور فرمایا
یا محمد انی قتلت بقتل یحیی بن زکریا 70,000 وانی قاتل بقتل ابنک 70,000 و70,000 او کما قال۔ فرمائے پیارے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے نبی یحییٰ بن زکریا کی شہادت اور ان کے قتل کے بدلے میں 70,000 ظالموں کو پکڑا تھا، اور میں آپ کے بیٹے کی شہادت پر 70,000 اور پھر 70,000 ظالموں کو ضرور پکڑوں گا۔ میں نے یحییٰ بن زکریا کی شہادت کے بدلے 70,000 ظالمین کو قتل کیا، اور میں آپ کے بیٹے حسین ابن علی کی شہادت کے بدلے جتنے ظالمین ہیں ان ظالمین میں سے 70,000 ظالمین کو اور پھر مزید 70,000 ظالمین کو ضرور پکڑوں گا۔ تو حضرت اللہ کے نبی حضرت زکریا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام علیہم الصلاۃ والسلام، انہیں بھی بڑی مظلومیت سے شہید کیا گیا تھا، تو اللہ نے، یہ اللہ کے نبی ہیں حضرت یحییٰ، ان کی شہادت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 70,000 ظالمین کو قتل کیا، ان کی گرفت کی۔ اور پھر جب حسین ابن علی کی شہادت کے انتقام کی بات آئی تو فرمایا میں ان کے مقابلے میں ڈبل لوگوں کو قتل کروں گا، اور جتنے ظالمین ہیں سب کی گرفت فرماؤں گا۔ تو یہ حدیث ہے کہ جیسے امام حسین کی شہادت کا ذکر مشہور تھا، تو ویسے ہی رب نے اپنے حبیب کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ پیارے حبیب آپ تسلی رکھیں، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت بھی تسلی رکھے کہ حسین کا شہید ہونا جیسے یقینی ہے، ایسے ہی حسین پر ظلم کرنے والوں کی گرفت وہ میرے ذمے ہے، یہ بھی یقینی ہے۔ اور پھر کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسے سیاست کا زمین کا رخ بدلا، تو آپ دیکھیں کہ یزید نے امام حسین کو شہید کروایا۔ یزید حکم دینے والا تھا، ابن زیاد اس حکم پر عمل کرنے والا کوفے کا گورنر تھا، عمر بن سعد سپاہ سالار تھا۔ ان تینوں کا نام اکثر آتا ہے۔ تو جب اصل تو یزید تھا نا، ان کی روح سے ان کے عقیدے میں وہی امیر المومنین تھا، وہی سردار تھا، بادشاہ تھا، اور جب بادشاہ ہوتا ہے تو ساری مشینری اس کے نیچے ہی اس کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو صرف 2.5 سال کے مختصر عرصے میں وہ یزید جس نے حسین کا خون بہایا، آل رسول کا خون تپتی ہوئے ریت میں گرایا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت عرصہ تک اپنی حکومت سنبھال پائے گا، اور اگر چاہتا تو سنبھال بھی لیتا، لیکن قضا کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، موت کو تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اذا جاء اجلها لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب اجل آ جائے تو پھر نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ پیچھے، جب آ جائے تو اسی گھڑی آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت عرصہ جی لوں گا، اور میں نے اپنے راستے کا کانٹا، اس کے عقیدے کے مطابق میں نے اپنے راستے کا کانٹا ہٹا دیا، اب میری سیاست کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن رب کی خفیہ تدبیر یہ ہے کہ جب اس کے زوم کے مطابق سارا رستہ صاف ہو گیا تو موت آ گئی۔ صرف 2.5 سال امام حسین کی شہادت کے بعد 2.5 سال تک وہ زندہ رہا، پھر مر گیا۔ اب جب وہ مرا تو اس کی حکومت گئی، کہاں ابن زیاد، کہاں عمر بن سعد، سب گئے۔ ایسے ہی آپ بھی دیکھتے ہیں نا، جس کی حکومت ہوتی ہے تو اس کے سارے لوگ میڈیا پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، جب حکومت ختم ہو جائے تو ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون کیا ہے، ہم نام بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ جب یزید مر گیا تو نہ ابن سعد رہا، نہ ابن زیاد رہا، اور نہ ہی اس کی طاقت رہی، نہ ہی اس کا کنٹرول رہا، سب ختم ہو گیا۔ اب جب ختم ہوا تو کسی نے تو سیاست کرنی ہے، کسی نے تو حکومت میں آنا ہے۔
تو چلتے چلتے پھر حکومت آئی مختار ثقفی کے ہاتھ پر۔ قبیلہ ثقیف کا یہ شخص تھا اور بڑا ہی ظالم و جابر ہوا ایک وقت میں، لیکن اس نے اپنا ایک اچھا کام کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بروں سے بھی بعض اوقات اچھے کام لے لیتا ہے، اپنے دین کا کام برے لوگوں سے بھی لے لیتا ہے۔ تو جیسے حجاج بن یوسف ظالمین کی فہرست میں سر فہرست اس کا نام آتا ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ اہل اسلام میں سب سے بڑا ظالم کون ہے تو کہا جائے گا ان ظالمین میں حجاج بن یوسف کا نام آتا ہے۔ اتنے لوگوں کو بے خطا شہید کرنے والا تھا، لیکن اس نے ایک اچھا کام کیا، یہ جو قرآن مجید میں زبر زیر پیش لگے ہیں نا اس نے لگوائے، ورنہ ایک وقت تک تو عربوں کا دور تھا تو عربوں کے لیے زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم بھی جو کتابیں پڑھاتے ہیں تو اس میں زبر زیر پیش لگے ہوئے نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیں قاعدے معلوم ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں زبر ہی آئے گا۔ تو ایک قاعدہ ہر زبان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے نا، تو عرب کو قاعدے معلوم تھے تو انہیں زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب اسلام پھیلا، عرب سے عجم میں آیا، افریقہ تک گیا، الگ الگ زبان کے لوگ ہوئے، تو جب وہ قرآن مجید پڑھتے تو انہیں زبر زیر پیش کی ضرورت محسوس ہوئی، تو پھر حجاج بن یوسف نے پورے قرآن مجید میں زبر زیر پیش لگوائے، آیات میں نمبر لگوائے، سورت کا نام اوپر لکھوایا، یہ سارے کام حجاج بن یوسف نے کروائے۔ تو یہ بڑا اچھا کام تھا، قیامت تک یہ اچھا کام اس کے لیے ہے، لیکن چونکہ وہ ظالم تھا تو ظالم ہی رہا، اس کے اچھے کام کی وجہ سے اس کا ظلم ختم نہیں ہوا۔ تو ایسے ہی یزید مختار ثقفی نے یہ اچھا کام کیا، لیکن برے کام بھی کیے جو آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ اچھا کام یہ کیا کہ جیسے ہی یزید مرا تو مختار ثقفی یہ خلافت پر بیٹھا۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ تو ہوتے رہتے ہیں نا، تو اب مختار ثقفی بیٹھا اور اب وہ کیا کرے، اسے لوگوں کی محبت بھی لینی ہے اور لوگوں کی توجہ لینی ہے، لوگوں کی ہمدردی لینی ہے۔ تو اس نے اعلان کیا کہ سب سے پہلے میں خلافت پر بیٹھ کر حسین کے قاتلین سے بدلہ لوں گا، اور اعلان کیا کہ جو شخص بھی حسین کے قتل میں ملوث تھا اسے پکڑو اور میرے پاس لاؤ، حتیٰ کہ کوئی خوش تھا اسے بھی پکڑو، حتیٰ کہ کسی نے کسی طرح حسین کے قتل میں کسی بھی طرح سے ساتھ دیا اسے بھی پکڑو، یعنی قاتلین حسین کو بھی پکڑو اور ان کے حامیوں کو بھی پکڑو۔ سیاست میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم بھی تو جانتے ہیں نا، ایک وقت ہوتا ہے جب اتحاد ہو جائے تو حکومت ہماری ہے، اور ایک وقت آ جائے جب مخالفت ہو جائے تو پھر گرینڈ آپریشن شروع ہو جاتا ہے، پھر گھر گھر سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ اتار چڑھاؤ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ تو اب جب اعلان ہوا تو جتنے قاتلین حسین تھے اب ان کے پاس تو حکومت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو اب سب چھپتے پھر رہے ہیں۔ تو ایک ایک کو چن چن کر مارا مختار ثقفی نے۔ 70,000 قاتلین حسین کو قتل کرنے والا مختار ثقفی تھا، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اس کی حمایت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد عباسی خلیفہ عبداللہ صفاح نے مزید 70,000 قاتلین حسین کو قتل کیا۔ اس طرح سے اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ پیارے حبیب حسین کی شہادت کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 قاتلین حسین کو قتل کروں گا۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو اب باری آئی، مختار ثقفی نے ایک مرتبہ عدالت میں اپنے دربار میں کہا، کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کے قتل کے بدلے زمین و آسمان خوش ہو جائیں گے، اور زمین و آسمان میں رہنے والے تمام لوگ خوش ہو جائیں گے۔ تو وہاں دربار میں بھی لوگ بیٹھے تھے، سمجھ گئے اب عمر بن سعد کی باری ہے۔ یہ عمر بن سعد کون ہے؟ یہی سپاہ سالار تھا۔ ابن زیاد جو ہے نا یہ کوفہ کا گورنر تھا، عمر بن سعد یہ سپاہ سالار تھا۔ اسے حکم دیا گیا تھا 4,000 کا لشکر لے کر یہ کہیں اور جا رہا تھا،
تو ابن زیاد نے دیکھا کہ کوفہ میں کربلا میں معاملہ گرم ہے، تو اس نے خط دے کر ابن سعد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو ابھی وہاں نہ جاؤ، کربلا کا معاملہ ہے، پہلے اسے نمٹاؤ۔ تو اس نے کہا کربلا میں کون ہے؟ کہا حسین ابن علی ہے۔ تو عمر بن سعد نے جو ہے نا یکسر منع کر دیا کہ نہیں، حسین ابن علی کے مقابلے میں آؤں، نہ میری جرت ہے نہ میری طاقت ہے، میں نہیں آ سکتا۔ یکسر اس نے منع کر دیا۔ جب منع کیا تو ابن زیاد نے کہا یہ منع کرنے سے کام نہیں ہوگا، اگر تم ان کے مقابلے میں جاؤ گے تم سپاہ سالار بھی رہو گے اور بصرہ کی حکومت بھی تمہیں ملے گی اور رے کی حکومت بھی تمہیں ملے گی۔ رے اس زمانے میں تہران کا پرانا نام ہے، جو آج ایران کے کیپٹل سٹی ہے نا تہران، اس کا پرانا نام رے ہے، وہاں کے رہنے والے کو رازی کہتے ہیں۔ تو رے کی حکومت بھی تمہیں ملے گی۔ تو اب یہ عمر بن سعد سوچنے لگا، اور پھر ابن زیاد نے کہا کہ یہ ساری حکومتیں امارات تمہیں ملیں گی، اور اگر تم نے حسین کے مقابلے میں آنے سے انکار کیا تمہاری سپاہ سالاری بھی چھین لی جائے گی، بصرہ کی حکومت بھی چھین لی جائے گی، ساری دولت بھی ضبط کر لی جائے گی۔ اب یہ تمہارے حصے میں ہے، اب یہ تمہاری مرضی میں ہے، تم چاہو تو ساری حکومتیں بھی لے لو اور چاہو تو دستبردار ہو جاؤ۔ تو جب ایسی لالچ آئی تو عمر بن سعد نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر چلو، یہاں تو چند لوگ ہیں، انہیں قتل کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ چنانچہ وہ اسی لالچ میں کربلا آیا عمر بن سعد۔ اب آیا اور جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں، امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، خیمے جلا دیے گئے، الی آخری ہی سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اب جب وقت بدلا، مختار ثقفی بیٹھا تو اس نے کہا عمر بن سعد کو تلاش کرو۔ اب وہ تہہ خانے میں بیٹھا تسبیح لے کر صرف اللہ اللہ کرتا ہے اور کوئی کام نہیں ہے اس کا، باہر نکلتا ہی نہیں، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ باہر کی آب و ہوا اب اس کے موافق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حکومت بھی نہیں ہے، سپاہ سالاری بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہے۔ اب وہ باہر جا کر کیا کرے گا؟ مخالفین ہیں جو گلیوں میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو وہ اب تسبیح لے کر، جائے نماز لے کر اپنے گھر میں بھی نہیں، تہہ خانے میں بیٹھا ہے، کہیں آتا جاتا نہیں۔ مختار ثقفی نے اپنے پولیس کو، اپنے کارندوں سے کہا بھائی تلاش کرو۔ تلاشتے ہوئے پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہ تو نہ ملا، اس کا بیٹا پہنچ گیا، اس کا بیٹا تھا، تو کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے کو لے آؤ۔ بیٹے کو دربار میں لایا گیا تو بیٹے سے جب پوچھ گچھ ہوئی تو اس نے کہا کہ اب جو میرے والد ہیں وہ اب کسی سیاست میں نہیں آتے، انہوں نے سیاست سے توبہ کر لیا ہے، اب وہ نہ کسی کی حامی میں ہوتے ہیں نہ کسی کے انکار میں ہوتے ہیں، انہوں نے ساری سیاست چھوڑ دیا ہے۔ تو مختار ثقفی نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی سیاست چھوڑی ہے، کہاں ہے؟ تو بیٹے نے بتایا وہ گھر کے تہہ خانے میں ہے۔ تو کارندے گئے، اسے اٹھا کر لائے، اب دربار لگا ہوا ہے اور سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہے۔ عمر بن سعد کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے، ایک وقت میں پاور میں ہے، ایک وقت میں پوری حکومت اس کے ہاتھ میں، سپاہ سالار ہے۔ تو جب دربار میں لایا مختار ثقفی کے تو عمر بن سعد سے پوچھا کہ تم چھپ کیوں گئے؟ تم عام دنوں کی طرح گھومتے پھرتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا اب میں نے سیاست چھوڑ دیا ہے، اب میں صرف اللہ اللہ کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں۔ تو مختار ثقفی نے کہا جتنی خوف خدا آج ہے، جب رے کی حکومت دی جا رہی تھی اس وقت بھی تو خوف خدا کرتے، اگر اس وقت خوف خدا کرتے تمہارے ہاتھ حسین کے خون سے رنگین نہ ہوتے اور تمہاری بھی نیک نامی ہوتی، اس وقت تم اللہ اللہ کرتے نا۔ کہا اب تو میں نے چھوڑ دیا ہے، تو کہا اب تو میں نے چھوڑ دیا ہے یہ کہنے سے نہیں ہوگا، تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے جس کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کے مختار ثقفی نے عمر بن سعد کا اسی دربار میں سر قلم کیا، خون بہنے لگا۔ اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بیٹا کہنے لگا باپ کی موت کے بعد اب مجھے رہنے کا شوق نہیں ہے،
اب مجھے زندگی کی تمنا نہیں ہے۔ تو مختار ثقفی نے کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی قتل کیا جائے گا۔ تو باپ کو جس جگہ قتل کیا اسی جگہ اس کے بیٹے کو قتل کیا۔ اور پھر مختار ثقفی نے کہا، تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا باپ کا قتل حسین کا بدلہ اور بیٹے کا قتل علی اکبر کا بدلہ۔ اور پھر کہا اگرچہ ساری دنیا بھی مل جائیں تو حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے، لیکن بہرحال انسان اپنا غصہ تو کسی طرح نکالے گا نا۔ تو اس طرح سے جنہوں نے آل رسول کو تنہا سمجھ کر، بے آسرا سمجھ کر ظلماً شہید کیا، اللہ تعالیٰ نے ضرور ان کی گریز فرمائی۔ تو اب یہاں سے یہ صرف قصہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ ایک تاریخی پہلو ہے اور سچی باتوں میں سے ایک ہے کہ اللہ نے اپنا جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ اب ہمیں اس سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ زندگی گزاریں، چند دنوں کی زندگی ہے، سادگی سے گزاریں، اپنے دل میں کبھی بھی لالچ اور حرص نہ آنے پائے، اور زندگی میں کبھی بھی آخرت کے نقصان اور دنیا کے نقصان کے بارے میں آپ کو چننا پڑے تو بلا جھجک دنیا کا نقصان چن لیجئے، آخرت کا نقصان نہ چنیے۔ انہوں نے دنیا کا فائدہ چنا اور آخرت کا نقصان اپنے لیے قیامت تک کے لیے لے لیا، اور یہ رسوا ہوئے۔ خسرت دنیا والآخرہ کا طوق انہوں نے اپنے دل میں، اپنے سینے پر سجا لیا ہمیشہ کے لیے۔ تو کبھی بھی دنیا و آخرت کے بارے میں آپ کو انتخاب کرنا پڑے نا، ہمیشہ آخرت کا انتخاب کیجئے۔ یہ انتخاب حسین ابن علی کا ہے۔ کہتے ہیں نا حسین نے بظاہر اپنی دنیا تباہ کر لی، آخرت بنا لیا، اور یزید نے بظاہر اپنی دنیا سنوار لی لیکن اپنی آخرت کا بیڑا غرق کروا لیا، اپنی آخرت خراب کروا لی۔ تو یہ دونوں صورتیں ہمارے درمیان ہیں، اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ دنیا بھی کمائیں لیکن اسی حد تک جس حد تک آپ کو دنیا کماتے ہوئے آخرت کا نقصان نہ کرنا پڑے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ دنیا میں میں اس قدر مستغرق ہو گیا، میری آخرت خراب ہو رہی ہے، اپنے آپ کو بیک کیجئے، اپنے آپ کو پیچھے کیجئے، اور جیسے اپنے بال بچوں کے لیے کچھ کرنے کا دھن ہے، کچھ کرنے کی تمنا ہے، ایسے ہی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھی کچھ ضرور سوچئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔